خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور سیلاب سے تباہی، سوات کی جھیل سیف اللہ میں سیاحوں سے بھری کشتی ڈوب گئی، 7 افراد جاں بحق، لاشیں نکال لی گئیں۔ جھیل میں ڈوبنے والے 2 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جاں بحق سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ اٹک میں بارش کے باعث مختلف حادثات، 2 سگے بھائیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے، 5 افراد زخمی۔ حادثات دیواریں اور چھتیں گرنے کے باعث پیش آئے۔ پاڑا چنار میں کچا مکان گرنے سے ماں بیٹا جاں بحق ہوئے۔ اپردیر میں مدرسے کے قریب آسمانی بجلی گرنے اور بھگدڑ سے 28 بچیاں زخمی ہو گئیں۔ لاہور، سرگودا، شیخوپورہ اور گجرات سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ چترال میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال، متعدد مکانات، مساجد، زرعی اراضی اور باغات کو نقصان پہنچا۔ ریلوں سے رابطہ سڑکیں متاثر، آمد و رفت میں مشکلات، امدادی کارروائیاں جاری۔ باجوڑ میں موسلادھار بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، احمد آباد میں تیز بارش، ندی نالوں میں طغیانی، نالے میں گرنے والی گاڑی کو نکال لیا گیا، سوار افراد محفوظ رہے۔ چلاس کے علاقے گوہرآباد گیس بالا میں شدید بارش کے بعد سیلابی پانی آبادی میں داخل، زرعی زمینوں، مکانات اور واٹر چینلز کو نقصان۔ پارٹی ٹکٹس کی تقسیم پر اختلافات کے بعد سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس نے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ سردار تنویر الیاس کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھیج دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر کے حلقے سدنوتی اور دھیر کوٹ میں اپنے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر امور کی انچارج فریال طالپور نے کہا، کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کے درمیان اتحاد کے تناظر میں کیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر میں آئندہ انتخابات کا بگل بج چکا۔ بلاول بھٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں انتخابات کے لیے کارکنوں کو جوش و خروش سے انتخابی مہم چلانے کی ہدایت۔ آزاد کشمیر میں انتخابات اور سیاسی صورتحال پر اسلام آباد میں اجلاس کے دوران کہا، پیپلز پارٹی الیکشن میں کامیابی حاصل کر کے ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رکھے گی، گڈ گورننس، شفافیت اور ترقیاتی عمل کو مزید مؤثر بنائے گی، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے طریقے سے آگے بڑھنے کا دعویٰ، کہا ایران کے ساتھ بہت اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، معاملات ہوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تیل کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، سبھی کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد پر زور، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے نکات بالکل واضح اور سب کے سامنے ہیں، معاہدے کے تحت امریکی صدر اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے پابند ہیں، ایرانی عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی دھمکی کا فوری اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے تل ابیب میں اپنے پٹھوں کو قابو میں رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اگر اسرائیل نے اپنے مالک کی بات نظر انداز کی تو ایران اسرائیل کو سبق سکھائے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ایرانی وفد کی قطری اور پاکستانی ثالثوں سے بات چیت اختتام پذیر ہو گئی۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزیوں اور ان پر بات چیت کے لیے مواصلاتی چینل قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ قطری حکام کے ساتھ ملاقات میں ایران کے منجمد فنڈز پر بھی بات ہوئی۔ $6 ارب کے منجمد فنڈز کا ایک حصہ ایران کے لیے اشیاء ضروریہ خریدنے میں استعمال ہوگا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے امریکی نمائندوں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی ملاقات۔ قطری دیوان کے مطابق ملاقات میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت، لبنان کی صورتحال اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی اہمیت پر بات کی گئی۔ امریکی بحریہ کا سی ہاک ہیلی کاپٹر بحیرہ عرب میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی سینکام کا کہنا ہے کہ بحیرہ عرب میں ہنگامی لینڈنگ کے دوران ہیلی کاپٹر کے عملے کے لاپتہ اہلکار کی تلاش جاری ہے۔ عملے کے باقی 3 اہلکار محفوظ ہیں۔ ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کسی دشمن کے حملے کا نتیجہ نہیں، ہیلی کاپٹر گرنے کی وجوہات کی تحقیقات جاری ہیں۔ لاہور میں ٹیوشن سینٹر چھت گرنے سے جاں بحق، 14 بچوں کی تدفین، نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت، علاقے کی فضا سوگوار، حادثے میں زخمی ایک بچہ اور ٹیچر اسپتال میں زیر علاج، ٹیوشن سینٹر کے مالک، بھائی اور مستری سمیت 5 افراد زیر حراست، واقعے کا مقدمہ درج۔ حکومت پنجاب کا لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے، زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔
مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا کہنا واقعے پر افسوس کا اظہار، سوگوار خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ شیون پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف فارورڈ بلاک بننے کی تردید، وفاقی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش پر کوئی پیش رفت نہ ہونے کا کہا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، عوام میں بدگمانیاں پیدا کرنے والے لوگ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا، تحریک انصاف نے آزاد کشمیر الیکشن سے متعلق اہم فیصلے کیے ہیں، فیصلوں کا اعلان آئندہ 2 دنوں میں کیا جائے گا۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا اجلاس، جیو نیوز کے خلاف 10 محرم الحرام کی نشریات میں مقدس ہستیوں کی تصویری عکاسی سے متعلق معاملہ زیر غور۔ کونسل نے سوال اٹھایا کہ آیا پیمرا کی جانب سے لائسنس کی معطلی اور جیو نیوز کی جانب سے پیش معافی اور اقدامات کافی ہیں یا مزید کارروائی کی ضرورت ہے؟ جیو نیوز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اپنے وکلاء کے ساتھ پیش ہوئے، ادارے کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا، لائسنس معطلی ختم کرنے کی درخواست بھی کی۔ پیمرا کونسل آف کمپلینٹس لاہور کا پیمرا اتھارٹی کی تجاویز جمع کرانے سے پہلے معاملے پر اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے لینے کا فیصلہ، معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ارسال، 8 جولائی تک رائے دینے کی درخواست۔ حکومت سندھ نے سانحہ بلدیہ کیس میں ملزمان کی رہائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی، شواہد کو نظر انداز کرنے کا موقف اختیار کیا۔ سپریم کورٹ نے سانحہ بلدیہ کیس میں ملزم زبیر جریا اور رحمان بھولا کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا تھا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا سانحہ گل پلازا کی عدالتی تحقیقات پبلک کرنے کا مطالبہ، کراچی میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا، سندھ حکومت نے رپورٹ کو پراسرار طریقے سے چھپا دیا، کئی ماہ ہو گئے مگر رپورٹ پبلک نہیں کی گئی، انکوائری کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ میں ایک اور خاتون جج تعینات کرنے کا فیصلہ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کو سپریم کورٹ کا جج تعینات کرنے کا فیصلہ، تعیناتی اگلے ماہ اگست میں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی اگلے ماہ 8 اگست کو ریٹائر ہو جائیں گی۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سپریم کورٹ تعیناتی کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شہباز علی رضوی کے ناموں پر غور ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فہرست میں 250 بھارتی قیدی شامل ہیں۔ بھارت کی جانب سے 439 قیدیوں کی فہرست پاکستان کے حوالے کی گئی۔ پاکستان نے بھارت سے سزا مکمل کرنے والے 97 قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا، بھارت پر زور دیا کہ وہ تمام قیدیوں کا تحفظ یقینی بنائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ویژن کے ذریعے چینی عوام کو ترقی و خوشحالی حاصل ہوئی۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی 150ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب میں کہا، پاک چین دوستی مضبوط بنانے میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کلیدی کردار ہے۔ سی پیک دونوں ممالک کے درمیان خوشحالی اور ترقی کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان سی پیک 2 کے ذریعے ترقی کے مزید مراحل طے کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں چینی سفیر کا کہنا تھا، سی پیک کے دوسرے مرحلے کی تعمیر تیز کی جائے گی۔ چین پاکستان کے ساتھ مشترکہ ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے کام جاری رکھے گا۔ پاکستان نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت سے علاقائی امن میں اہم کردار ادا کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں 2.5 روپے فی لیٹر اضافہ، لیوی 5 روپے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 2.5 روپے فی لیٹر کم کر دی گئی۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی کم ہونے سے پیٹرول اور ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ انگلینڈ کے کپتان ہیری کین کے 2 گول، انگلینڈ نے ڈی آر کانگو کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ کانگو نے پہلے برتری حاصل کی، دوسرے ہاف میں ہیری کین نے 2 شاندار گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ پہلے ہاف میں سینیگال کا بیلجیم کے خلاف گول، صبح 5 بجے میزبان امریکہ کا مقابلہ بوسنیا سے ہوگا۔
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में नोवाक जोकोविच ने स्टेस्पास को 3 सेट के मुकाबले में हरा दिया। नोवाक जोकोविच ने तीसरे राउंड में जगह बना ली। उनकी जीत का स्कोर 6-3, 6-4 और 6-2 रहा। और आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल इतवार को होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।